लाइट लगा दो। Praise the Lord, hallelujah. Praise the Lord, hallelujah. ऊपर बेटा लाइट करे, hallelujah. Praise the Lord. थोड़ा सा नजदीक कर दे, hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord, hallelujah. आए आज सुबह आपके साथ 6 बजे गुड मॉर्निंग कहते हैं और सारा इज्जत जलाल अपने खुदावन को देते हैं और उसी की बढ़ाई करते हैं और इसी के नाम की जय जयकार करते हैं। आपको मुबारकबाद करते हैं, मुबारकबाद देते हैं सुबह सवेरे खुदावन के नाम को जलाल देने के लिए और उसकी महिमा गाने के लिए और उसकी शुक्रगुजारी करने के लिए। प्रेज द लॉर्ड। सिलास फजल के लिए खुदा की शुक्रगुजारी और बहन फरजाना रुखसाना के लिए, अलीशा के लिए खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। आइए खुदा की प्रस्तिश में हम गीत गाएंगे शहजाद भाई के साथ मिलकर। आए जी। हर कोई अखे यसु बादशाह जलाल दा, बादशाह जलाल दा। हर कोई अखे यसु बादशाह जलाल दा, बादशाह जलाल दा। दुनिया चे कोई न जे, दुनिया चे कोई न जे सोने नासरी दे नाल दा, नासरी दे नाल दा। हर कोई अखे यसु बादशाह जलाल दा, बादशाह जलाल दा, बादशाह जलाल दा। ओदे सोने रूप के चंद तारे फिके ने, चंद तारे फिके ने, चंद तारे फिके ने, चंद तारे फिके ने। ओदे सोने रूप के चंद तारे फिके ने, चंद तारे फिके ने, चंद तारे फिके ने, चंद तारे फिके ने। रखदा ख्याल जेड़ा पल पल हाल दा, पल पल हाल दा। रखदा ख्याल जेड़ा पल पल हाल दा, पल पल हाल दा। दुनिया चे कोई न जे, दुनिया चे कोई न जे सोने नासरी दे नाल दा, नासरी दे नाल दा। हर कोई अखे यसु बादशाह जलाल दा, बादशाह जलाल दा। गीत गाओ जग ते नासरी दे प्यार दे, नासरी दे प्यार दे, नासरी दे प्यार दे, नासरी दे प्यार दे। गीत गाओ जग ते नासरी दे प्यार दे, नासरी दे प्यार दे, नासरी दे प्यार दे, नासरी दे प्यार दे। रखेदा ख्याल जेड़ा पल पल हाल दा, पल पल हाल दा। रखेदा ख्याल जेड़ा पल पल हाल दा, पल पल हाल दा। दुनिया चे कोई न जे, दुनिया ते कोई न जे यसु नासरी दे नाल दा, ग्लोरी यसु नासरी दे नाल दा। हर कोई आखे यसु बादशाह जलाल दा,
بادشاہ جلال دا سکھا نالے بری ہوئی او دی بادشاہی ہے او دی بادشاہی ہے او دی بادشاہی ہے او دی بادشاہی ہے سکھا نالے بری ہوئی او دی بادشاہی ہے او دی بادشاہی ہے او دی بادشاہی ہے او دی بادشاہی ہے سارے تو سر یسو دا جلال دا یسو بادشاہ کمال دا سارے تو آنکھوں پیارا یسوع بادشاہ کمال دا بادشاہ کمال دا دنیا تے کوئی نہ جے دنیا تے کوئی نہ جے یس ناصری دے نال دا ناصری دے نال دا ہر کوئی آکھے یسوع بادشاہ جلال دا بادشاہ جلال دا او دے سونے روپ کے چند تارے پکنے چند تارے پکنے چند تارے پکنے چند تارے پکنے او دے سونے روپ کے چند تارے پکنے چند تارے پکنے چند تارے پکنے چند تارے پکنے رکھے دا خیال سدا پلے پلے حال دا پلے پلے حال دا رکھے دا خیال جڑا پلے پلے حال دا پلے پلے حال دا دنیا تے کوئی نہ جے دنیا تے کوئی نہ جے یسوع ناصری دے نال دا یسوع ناصری دے نال دا ہر کوئی آکھے یسوع بادشاہ جلال دا بادشاہ جلال دا گیت گاؤ جگ اتے ناصری دے پیار دے ناصری دے پیار دے ناصری دے پیار دے ناصری دے پیار دے گیت گاؤ جگ اتے ناصری دے پیار دے ناصری دے پیار دے ناصری دے پیار دے ناصری دے پیار دے رکھے دا خیال جیڑا پلے پلے حال دا پلے پلے حال دا رکھے دا خیال جیڑا پلے پلے حال دا پلے پلے حال دا دنیا تے کوئی نہ جے دنیا تے کوئی نہ جے یسوع ناصری دے نال دا یسوع ناصری دے نال دا ہر کوئی آکھے یسوع بادشاہ جلال دا بادشاہ جلال دا ہر کوئی آکھے ہر کوئی آکھے یسوع بادشاہ جلال دا بادشاہ جلال دا آمین پریز دا لارڈ ہیلیلویا خداوند کے نام کی ستائش خداوند کے نام کے جلال آج صبح ہم آپ کو ایک بار پھر ویلکم کرتے ہیں بھائی الون کو اور
जावेद नसीम को, जुनेद को और सिस्टर जो है वो कुछ नाम और भी नज़र आ रहे हैं। हाँ जी, नोएल, मिसिस नोएल के लिए और लॉरीन बाबर के लिए। आए तिलावत खुदाबंदी करें। कल हमने पहला करंथियों 2 बाब उसकी 13वीं आयत तक देखा था, 9 से 13वीं आयत तक। आज हम दोबारा से तिलावत करेंगे 14वीं आयत से। हम 16वीं आयत जो है वो आखिरी आयत है, और फिर आगे से हम देखेंगे 3 बाब की 5 आयत तिलावत कर लेंगे। फिर जहाँ तक खुदा हमें फजल देगा वहाँ तक हम देखेंगे। सोबाजी फरजाना के लिए खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं, और भी अलिशबा नोएल के लिए शुक्रगुजारी करते हैं, लोरीन बाबर के लिए शुक्रगुजारी करते हैं। आए जी तिलावत खुदाबंदी करेंगे भाई शहजाद के साथ मिलकर। मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। आए मेरे सो हम मिलकर खुदावन के पाक मुकद्दस कलाम में से तिलावत करेंगे। पहला करंथियों उसका 2 बाब और उसकी हम 14वीं आयत से खुदावन के कलाम में से पढ़ेंगे। लिखा है, मगर नसानी आदमी खुदा के रूह की बातें कबूल नहीं करता, क्योंकि वो उसके नज़दीक बेवकूफ़ी की बातें हैं, और ना वो उससे समझ सकता है, क्योंकि वो रूहानी तौर पर परखा नहीं जाता। लेकिन रूहानी शख्स सब बातों को परख लेता है, मगर खुद किसी पर परखा नहीं जाता। खुदावन की अकल को किसने जाना कि उसको तालीम दे सके? मगर हम में मसीह की अकल है। आमीन। करंथियों 3 बाब की तिलावत करेंगे, पहली आयत से लेकर 5वीं आयत तक। लिखा है कि ऐ भाइयों, मैं तुमसे इस तरह कलाम ना कर सका जिस तरह रूहानियों से, बल्कि जैसे जिस्मानियों से, और उनसे जो मसीह में बच्चे हैं। मैंने तुम्हें दूध पिलाया और खाना ना खिलाया, क्योंकि तुमको उसकी बर्दाश्त न थी, बल्कि अब भी बर्दाश्त नहीं, क्योंकि अभी तक जिस्मानी हो। इसलिए कि जब तुम में हसद और झगड़ा है, तो क्या तुम जिस्मानी ना हुए और जिस्मानी तरीके पर ना चले? इसलिए कि जब एक कहता है मैं पौलुस का हूँ और दूसरा कहता है कि मैं अपुल्लोस का हूँ, तो क्या तुम इंसान ना हुए? अपुल्लोस क्या चीज़ है और पौलुस क्या खादम, जिनके वसीला से तुम ईमान लाए, और हर एक की वो हैसियत है जो खुदावंद ने उसे बख्शी। खुदावंद के कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। खुदावंद का शुक्र। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सारा इज्जत जलाल खुदावंद को मिले। तो खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। आए मेरे साथ जो है आज फिर एक बार जो है वो खुदा के कलाम को देखिएगा, और आज हम देखेंगे पहले बाब की 2 बाब। हाँ जी, 13वीं और 14वीं आयत तक हमने देखा था 2 बाब की, बल्कि आए अब हम 14वीं आयत को देखेंगे। तो हम बात कर रहे थे कि 9वीं आयत से 11वीं आयत तक जो है खुदा के हम इल्हाम की बात कर रहे थे, मुकाशफा की और उसकी अक्ल की। ये आप जो है, मैं थोड़ा सा रिपीट करूँ, ये आप जो है इंसानी अक्ल से, अब इंसानी कान, इंसानी आंख और इंसानी दिल से इसको समझ नहीं सकते। इसको समझने के लिए हमने कल सीखा कि रूह कुछ की ज़रूरत, जैसे इंसान की बात को, इंसान अपनी बात को अपने अंदर रखता है और उसको समझाने के लिए एक इंसान की ज़रूरत है। अगर वो जानवरों, परिंदों और से बात करेगा तो उसे समझ ना आएगी। वैसे खुदा की रूह की, इंसान की बातें सिर्फ इंसान जानता है और इंसान ही उसको क्या करता है, समझता है। वैसे ही खुदा की रूह की बातें खुदा का रूह जानता है, और जब आप रूह कुछ पाते हैं तो फिर हमने सीखा कि एक सामने वाला भी रूहानी चाहिए ताकि उसको बात को क्या कर सके, समझ सके। सो हम देख रहे थे, कल हमने इस बात पर बात की थी कि रूह कुछ की बातों को समझने के लिए क्या चाहिए,
ایک تو روحانی سچائیوں کی تعلیم پاک روح کے دیے ہوئے الفاظ سے ہمیں ملتی ہے. دوسری جو ہے روحانی سچائیوں کو روحانی آدمیوں تک پہنچانے کے لیے ایک روحانی آدمی چاہیے، اور بائبل مقدس کے حصے میں پائی جانے والی سچائیوں کا مقابلہ اسی کی سچائیوں سے کیا جاتا ہے. کل ہم نے یہ بھی دیکھا کہ کس طریقے سے بائبل مقدس میں جب لکھا ہے ہم بیان کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جی وہ انسانوں کی طویل یا انسانوں کی اس سے ہے، بلکہ وہ روح القدس کی قدرت سے ہے. کل ہم نے اس کے لیے حوالہ دیکھا یوحنا 12:38-41 اور اعمال 28:25، اور پھر دوسرا پطرس اور اس کی پہلے باب کی 2:21 آیت. آئیں ذرا آج ہم دیکھتے ہیں 14ویں آیت کو. 14ویں آیت میں لکھا ہے خدا کے روح کی، اور جو نفسانی آدمی ہے خدا کے روح کی باتیں قبول نہیں کرتا کیونکہ وہ اس کے نزدیک کیا ہے بیوقوفی کی باتیں ہیں. کون قبول نہیں کرتا؟ جسمانی آدمی نہیں کرتا، نفسانی آدمی نہیں کرتا، کیونکہ اس کے نزدیک یہ کیا ہے بیوقوفی کی کیا ہے باتیں ہیں. سو انڈر لائن کیجئے خدا کے روح کی. ہم سیکھتے ہیں کہ انجیل کی خوشخبری قبول بھی صرف کون کر سکتا ہے؟ روح کی قدرت سے ہو سکتی ہیں. خدا کی روح کی باتیں، انجیل کی باتیں، خوشخبری صرف کون قبول کر سکتا ہے؟ جو خدا کی روح سے کیا ہو قدرت سے ہو سکتی ہیں، سمجھی جا سکتی. ذرا پڑھیے شہزاد بیٹا 14ویں آیت ذرا پڑھیے. مگر نفسانی آدمی خدا کے روح کی باتیں قبول نہیں کرتا کیونکہ وہ اس کے نزدیک بے وقوفی کی باتیں ہیں، اور نہ وہ اسے سمجھ سکتا ہے کیونکہ وہ روحانی طور پر پرکھا جاتا ہے. آمین. اب یہاں پر میں نے کہا کہ خدا کے روح کی باتیں کیسے سمجھی جا سکتی ہیں؟ خدا کے روح کی قدرت سے سمجھی جا سکتی ہیں. اگر پاک روح کی مدد حاصل نہ ہو، اگر ہولی اسپرٹ کی مدد نہ حاصل نہ ہو، اگر آپ نے روح القدس حاصل نہیں کیا ہے، تو بائبل کہتی ہے نفسانی آدمی خدا کے روح کی باتیں قبول نہیں کرتا. اب دیکھیں ہم نے آنکھ سے نہیں خدا کے کلام کو جانا، ہم نے کان سے نہیں جانا، ہم نے دل سے نہیں جانا، بلکہ پیچھے کل ہم سیکھ رہے تھے جن کے دلوں میں خدا کی محبت ہے اس نے کیا کیا؟ خدا کی محبت کے وسیلہ سے، روح القدس کے وسیلہ سے اس نے کلام کو جانا. اور اب یہ کلام سننے کے لیے سامنے والا روحانی چاہیے، اور کلام جو ہے وہ روحانی لوگوں تک جو ہے وہ پہنچائے. اگر سامنے نفسانی ہے، سامنے جسمانی ہے، وہ شخص کبھی بھی خدا، ادھر لکھا ہے نفسانی آدمی خدا کے روح کی باتیں قبول نہیں کرتا کیونکہ وہ اس کے نزدیک بیوقوفی کی باتیں ہیں. نفسانی آدمی ان کو اس لیے نہیں سمجھ سکتا کیونکہ وہ روحانی طور پر پرکھی جاتی ہیں. اب کیوں نہیں سمجھتا؟ کیونکہ اس کے پاس روح القدس نہیں ہے. اس کے پاس آنکھ ہے، اس کے پاس کان ہے، اس کے پاس دل ہے، اس کے پاس دنیا کا علم ہے، ایجوکیشن ہے، لیکن کیا نہیں ہے؟ خدا روحانی طور پر پرکھی جاتی ہیں. خدا کا روح نہیں ہے، کیونکہ خدا کے روح سے حاصل کی ہیں، خدا کے روح سے جو ہے وہ بیان کی جاتی ہیں. اور سامنے ایک روحانی شخص چاہیے اس بات کو سمجھنے کے لیے. اگر سامنے والا نفسانی ہے، جسمانی ہے، تو بائبل کہتی ہے وہ اس کی باتوں کو سمجھ نہیں سکتا. خدا کا ایک خادم ہے دی ہانر، وہ نہایت خوبصورت بات کہتا ہے. وہ کہتا ہے نفسانی آدمی یہ باتیں سمجھ ہی نہیں سکتا. خدا کے مکاشفہ کو روح القدس کے مدد کے بغیر سمجھنے کی کوشش کرنا بالکل ایسے ہی ہے جیسے کوئی مچھلی کو پکڑنے کے کانٹے سے سورج کی کرنوں کو پکڑنے کی کوشش کرے. مچھلی کے کانٹے سے سورج کی کرنوں کو پکڑنے کی کوشش کرے. ایک نفسانی آدمی بالکل ایسے ہی ہے کہ وہ کبھی بھی خدا کی روح کی باتیں روح القدس کی مدد کے بغیر نہیں سیکھ سکتا. سو جب تک کوئی روح القدس سے جو ہے کی نہیں گئی، وہ ان کی حالت کے مطابق کیا ہے کہ وہ اس کو کیا نہیں کر سکتا؟ سمجھ نہیں سکتا. سو بڑا ضروری ہے کہ ہم خدا کے کلام کو کیا کریں؟ جانیں اور سمجھیں. آئیں ذرا آگے دیکھتے ہیں. اور میرے ساتھ نکالیے بیٹا 15ویں آیت پڑھ دیجیے. جی کون سے؟ اچھا. لیکن روحانی شخص سب باتوں کو پرکھ لیتا ہے، مگر خود کسی
से परखा नहीं जाता। एक मिनट, खुद हाँ जी पढ़े। खुदा की अकल को किसने जाना कि उसको तालीम दे सके, मगर हम में मसीह की अकल है। अच्छा ठीक है, मैं एक दफा दोबारा पढ़ दीजिए। लेकिन रूहानी शख्स सब बातों को परख लेता है, मगर खुद किसी पर परखा नहीं जाता। जी एक मिनट, रूहानी शख्स सब बातों को परख लेता है, मगर खुद किसी से परखा नहीं जाता। खुदावंद की अकल को किसने जाना कि उसको तालीम दे सके, मगर हम में मसीह की अकल है। अच्छा, रूहानी आदमी जो है वो सॉरी फिर से पढ़िएगा, मैं बाइबल खोल लेता हूं। लेकिन रूहानी शख्स सब बातों को परख लेता है। हाँ, रूहानी आदमी सब बातों को क्या कर लेता है, परख लेता है। किस बातों को? अब देखिए उसके अंदर रूह कुछ की कुदरत है, रूह कुछ उसमें काम करता है। नफसानी आदमी को भी वो समझ लेता है और जिस्मानी आदमी को भी वो क्या कर लेता है, समझ लेता है, क्योंकि उसमें खुदा के रूह क्या करता है, काम करता है। जी, मगर खुद किसी से परखा नहीं जाता। अब सवाल पैदा होता है, खुद किसी से परखा नहीं जाता, उसकी वजह क्या? देखिए उसकी जिंदगी में रूह कुछ काम करता है। अब रूह कुछ की बातें, रूह की बातें जो है उसकी जिंदगी के अंदर है, रूह कुछ का मुकाशफा उसकी जिंदगी के अंदर है। जो सामने वाला शख्स है वो उसे इसलिए नहीं समझ सकता क्योंकि वो नफसानी है, वो नफसानी तौर पर नहीं समझी जा सकती। वो जिस्मानी है, वो जिस्मानी तौर से नहीं समझी जा सकती। जैसे कि इंसान की बातें समझता है और जानवर चरिंद परिंद अगर आप इनसे कुछ भी कहेंगे वो आपकी समझ नहीं पाएंगे। लेकिन ऐसे ही जब एक रूहानी शख्स सामने होगा तो वो रूह कुछ के ही वसीला से समझी जाती है, रूह कुछ के वसीला से पाई जाती है, रूह कुछ के वसीला से बयान की जाती है और रूह कुछ के वसीला से रिसीव की जाती है। इसलिए आपको रूह की कुछ की बातों को अमल में लाने के लिए, जिंदगी में लाने के लिए रूह कुछ को पाना बड़ा जरूरी है। जी, खुदावंद की अकल को किसने जाना? हाँ, कि उसको तालीम दे सके। हाँ, मगर सुने, खुदावंद की अक्ल को किसने जाना जो उसको क्या कर सके, तालीम दे सके। हाँ, मगर हम में मसीह की अकल। हाँ, हम में मसीह की अकल। अब यहाँ पर देखिए कि रूह कुछ जो है वो हमें मसीह की अक्ल देता है, रूह कुछ हमें मसीह का मुकाशफा देता है, रूह कुछ जो है हमें खुदा का इल्हाम देता है। यही हमने देखा कि खुदा के रूह कुछ अगर आपकी जिंदगी में है तो आपकी जिंदगी में रूह कुछ मुकाशफा देगा, अगर रूह कुछ आपकी जिंदगी में है तो वो आपको इल्हाम देगा। रूह कुछ जो है वो मसीह की अक्ल। अब खुद मसीह की अक्ल को क्या लिखा है बेटा, पढ़ना। खुदा की अकल को किसने जाना? सिर्फ देखिए खुदा के रूह जो है वो खुदा के तय की बातों को लेकर आता है और उसकी हिकमत, उसके विजडम को और उसकी दानिशमंदी को रूह कुछ बयान कर। अब एक नफसानी, एक जिस्मानी शख्स खुदा की हिकमत को जान नहीं सकता। जी पढ़िए। कि उसको तालीम दे सके। हाँ, कि उसको क्या कर सके, तालीम दे सके। मगर हम में मसीह की अकल है। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन हम में मसीह की अक्ल है। अब क्या है, जब आपकी जिंदगी में रूह कुछ काम करता है तो मसीह की अक्ल क्या करती है, आपकी जिंदगी में काम करती है और सारा जलाल, सारी इज्जत जो है वो रूह कुछ की कुव्वत और कुदरत के वसीला से। देखिए अगर कोई शख्स, बाइबल कहती है मसीह की अक्ल को किसने जाना। देखिए अगर आपने जिंदगी में PhD की हो, आपने सेकुलर एजुकेशन हासिल की हो, आप कितने भी ज़हीन हो, आप कितने भी दानिश्वर हों, लेकिन आप मसीह की अक्ल को नहीं जान सकते, आप मसीह के इल्हाम को नहीं जान सकते, आप मसीह के मुकाशफा को नहीं जान सकते जब तक आप रूह कुछ आपकी जिंदगी में काम नहीं करता। क्योंकि खुदा के रूह से जो है ये इल्हाम पुराने नए ऐदनामे के नबियों ने लिखा और फिर रूह कुछ पाकर हम इसको समझते हैं और रूह कुछ पाकर हम इसको बयान करते हैं और रूह कुछ के वसीला से क्या होता है, हमें मुकाशफा मिलता है, रूह कुछ के वसीला से हमें उसकी इल्हाम मिलता है, रूह कुछ के वसीला से हम उसकी अक्ल, क्योंकि इंसान इसको नहीं जान सकता, ना इसको बयान करने वाला, ना इसको रिसीव करने वाला। अगर रूहानी नहीं है तो आप इसको हासिल नहीं कर सकते, आप इसको जान नहीं सकते। इसलिए मुझे और आपको क्या करना है, 9वीं से 10वीं, 9वीं से 16वीं आयत तक खुदा के मुकाशफा, खुदा के इल्हाम और खुदा की हिकमत
روح القدس کے وسیلہ سے ملتی ہے. اور میں آپ کو بتاؤں، ہو سکتا ہے کہ پیشے کے اعتبار سے آپ ایک پلمبر ہوں، پیشے کے اعتبار سے ہو سکتا ہے آپ ایک فراش ہوں، پیشے کے لحاظ سے شاید آپ ایک چھوٹا پیشہ رکھتے ہوں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کے زندگی کے موقع میں تعلیم، آپ اچھی سیکولر ایجوکیشن تعلیم نہیں حاصل کر سکے، لیکن اگر آپ نے روح القدس پایا ہے تو آپ سوچئے کہ آپ روح القدس کے وسیلہ سے مکاشفہ بولیں گے، آپ روح القدس کے وسیلہ سے الہام بولیں گے، آپ روح القدس کے وسیلہ سے آپ مسیح کی حکمت جو ہے وہ بولیں گے. اب سامنے جب روحانی ہوگا تو وہ اس مکاشفہ کو، اس روشنی کو لے گا، کیونکہ بائبل کہتی ہے نہ یہ نفسانی آدمی بیان کر سکتا ہے، نہ یہ جسمانی آدمی بیان کر سکتا ہے، نہ روحانی نفسانی آدمی اس کو سمجھ سکتا ہے، نہ جسمانی آدمی اس کو لے سکتا ہے. یہ خدا کے روح سے لی اور خدا کے روح سے بیان کی، اور خدا کا روح جو ہے خود روحانی شخص چاہیے اس بات کو لینے کے لیے، ریسیو کرنے کے لیے، سمجھنے کے لیے. اب سوچئے اگر آپ نے روح القدس نہیں پایا تو آپ اپنی آنکھ سے، اپنے کان سے اور اپنے دل سے اور اپنی سیکولر ایجوکیشن سے، آپ اپنی سائنسی تحقیق سے، آپ اپنی فلسفانہ تحقیق سے، اور آپ اپنی کسی بھی تفتیش یا مدد سے یا کسی بھی ڈگری سے آپ خدا کے کلام کی روحانی قدرت اور روحانی طاقت کو نہ بیان کر سکتے ہیں، نہ سیکھ سکتے ہیں، نہ اس کا مکاشفہ بیان کر سکتے ہیں، نہ اس کا الہام، نہ اس کی حکمت جو ہے وہ بیان کر سکتے. اس لیے روح القدس کی قدرت کیا ہے مجھے اور آپ کو چاہیے تاکہ میں اور آپ اس کے کلام کو سمجھیں. جی اگلی آیت پڑھیے. اور اے بھائیو، میں تم سے اس طرح کلام نہ کر سکا. اچھا یہ کون سی آیت ہم پڑھ رہے ہیں؟ جی تیسرے باب کی پہلی ہے. ہاں جی تیسرے باب کی پہلی ہے. چلیے. اے بھائیو، میں تم سے اس طرح کلام نہ کر سکا جس طرح روحانیوں سے، بلکہ جیسے جسمانیوں سے، اور ان سے جو مسیح میں بچے ہیں. آمین. اب یہاں پر ایک بات پر خالی انڈرلائن کریں کہ مسیح میں کیا ہیں؟ بچے. میں تم سے ویسے بات نہیں کر سکا جیسے روحانیوں سے. اب کیا ہوتا ہے کہ روحانی جو ہے وہ روح کی باتوں کو سمجھے گا. اب اس لیے نہیں کر سکا کہ کیونکہ ابھی تک جو کرنتھس کی کلیسیا تھی وہ روح میں بچے تھے. جیسے دیکھیں وہاں پر لکھا ہے نا کہ پڑھیے ذرا دوبارہ سے. لکھا ہے کہ اے بھائیو، میں تم سے اس طرح کلام نہ کر سکا جس طرح روحانیوں سے، بلکہ جیسے جسمانیوں سے، اور ان سے جو مسیح میں بچے ہیں. اچھا مجھے دیکھ کے کہتا ہے مجھے تجربہ ہوا جب میں تم سے کلام کر رہا تھا، مجھے ایسے فیل ہوا جیسے کسی جسمانی شخص سے کر رہا ہوں، کیونکہ آپ اس لیول کی بات کو نہیں سمجھ سکے. اور پھر ایسے ہوا چلے جیسے ایک بچہ ہوتا ہے ویسے میں نے روحانی مسیح میں جیسے کوئی بچہ ہوتا ہے تو ویسے میں نے تم سے کلام کیا. اب میں سوچتا ہوں کہ اگر آپ کو مکاشفہ چاہیے، اگر آپ کو خدا کا الہام چاہیے، اور اگر آپ کو خدا کا علم چاہیے، تو پھر آپ کو بچے نہیں ہونا، پھر آپ کو جسمانی نہیں ہونا، پھر آپ کو جو ہے وہ روحانی ہونا ہے. کیونکہ روحانیوں سے مکاشفہ بیان کیا جاتا ہے، روحانی مکاشفہ بیان کر سکتا ہے، روحانی مکاشفہ رسیو کر سکتا ہے، روحانی الہام بیان کرتا ہے، روحانی الہام کو لیتا ہے، روحانی مسیح کی عقل کو بیان کرتا ہے، اور روحانی کیا کرتا ہے اس عقل کو لیتا ہے. لیکن کرنتھس کی کلیسیا سے پولس کہتا ہے کہ مجھے جو تجربہ تمہارے ساتھ ہوا مجھے ایسے وجہ سے جسمانیوں کے ساتھ یا ایسے جیسے مسیح میں. آج بھی اگر چرچ کو آپ دیکھیں تو چرچ ایسے لگتا ہے کہ آج وہ مکاشفہ سے خالی ہے، آج وہ مسیح کے کلام اس کے الہام سے کیا ہے؟ خالی ہے. آئے ذرا دیکھیے دوسری آئے. ہاں جی. میں نے تمہیں دودھ پلایا اور کھانا نہ کھلایا کیونکہ تم کو اس کی برداشت نہ تھی، بلکہ اب بھی برداشت نہیں. اچھا چلے اب دیکھیے پولس نے ان کو مسیح کے بارے میں صرف ابتدائی باتوں کی تعلیم دی تھی جس کو وہ کہتا ہے دودھ. کیا کہتا ہے؟ دودھ. اب ابتدائی تعلیم دی، دودھ سے اس کو تشبیہ دی، اور دودھ جو ہے وہ بچے پیتے ہیں. تو وہ یہ کہتا ہے کہ میں نے تمہیں کیا پلایا؟ دودھ پلایا. اب اس کی وجہ کیا ہے؟ سامنے جو لیول ہے
وہ چھوٹا ہے، سامنے جو لیول ہے وہ جسمانی ہے، سامنے جو لیول ہے وہ نفسانی ہے، سامنے جو لیول ہے وہ روحانی نہیں ہے۔ اگر روحانی ہوتا تو پھر یہاں سے مکاشفہ جاری ہوتا، یہاں سے الہام جاری ہوتا، یہاں سے مسیح کی عقل جاری ہوتی، لیکن کہتا ہے میں نے کیا کیا، میں نے تم کو وہ سے دودھ کہتا ہے، یعنی اپنی ناپختگی کی وجہ سے وہ ابھی ٹھوس کھانے کو انڈرلائن کریں، کھانا کھانے کے کیا ہے قابل نہ تھے، ہاں کھانا نہ کھلایا کیونکہ وہ قابل نہیں تھے۔ اچھا سنیں، آپ میں سے اگر کوئی بھی شخص چاہتا ہے کہ میں روحانی طور پر کھانا کھاؤں، میں دودھ سے بڑھ کر اوپر اچھی خوراک کی طرف آؤں، تو آج سے اپنے لیے روح القدس کے لیے دعا کرنا شروع کریں، آج سے اپنے لیے روح القدس مانگے، آج سے روزہ رکھے، دعا کرے اور کہیے خداوند مجھے روح القدس دے تاکہ میں خداوند نفسانی نہ رہوں، میں خداوند جسمانی نہ رہوں، اور مجھے اپنے روح القدس کے وسیلہ سے کیا کر بلیس کر، تاکہ میں کیا کر سکوں، دودھ سے اوپر کھانا کھا سکوں۔ اور اوپر کھانے سے مراد کیا ہے، آپ مکاشفہ، آپ الہام، آپ خدا کے علم کی باتوں کو کیا کر سکیں، جان سکیں۔ پھر اسی طرح سے خداوند یسوع نے بھی اپنے شاگردوں سے کہا تھا کہ مجھے تم سے اور بھی بہت سی باتیں کہنا تھی، مگر اب تم ان کی برداشت نہیں کر سکتے۔ کہاں لکھا ہے؟ یوحنا 16 باب کی 12ویں آیت میں بالکل یہی بات یسوع نے اپنے شاگردوں سے کہی تھی کہ میں نے تم سے اور بھی باتیں کرنی تھی لیکن اب نہ کر سکا کہ تم اس کی برداشت نہیں کر سکتے۔ اب میری بات سنیں، داؤد کی بات مجھے یاد آئی تھی۔ داؤد نے کہا کہ جب صادق مجھے دیکھے گا تو وہ خوش ہوگا۔ اب اس کا مطلب کیا تھا کہ دنیا دار اس سے خوش نہ تھے، لیکن اس نے کہا جب صادق مجھے دیکھے گا تو وہ خوش ہوگا۔ میں آپ کو بتاؤں، آپ کو روحانی روح القدس کے وسیلہ سے مکاشفہ ملتا ہے، الہام ملتا ہے، مسیح کی عقل ملتی ہے۔ اب سامنے بھی اس کو لینے کے لیے کوئی جسمانی آپ کو نہیں چاہیے، کوئی چھوٹا نہیں آپ کو چاہیے، کوئی بچہ آپ کو نہیں چاہیے، نفسانی آپ کو نہیں چاہیے۔ آپ کو سامنے اسے ڈیلیور کرنے کے لیے اور ریسیو کرنے والا جو ہے وہ روحانی ہوگا، تو پھر کیا ہوگا، آپ اسے دودھ نہیں بلکہ کھانا کھلا سکیں گے، اور اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ روحانی طور پر پختہ ہے۔ یسوع مسیح نے کہا کس میں؟ یوحنا کی انجیل پڑھیے ذرا 16 باب کی 12ویں آیت۔ تو جہاں تک کرنتھیوں کا تعلق ہے، المیہ یہ تھا کہ انہوں نے ابھی تک اتنی ترقی نہیں کی تھی کہ رسول سے گہری سچائیاں سیکھ اور سمجھ سکتے۔ آج میں آپ کو بتاؤں، میں جب چرچ کو دیکھتا ہوں تو چرچ آج وہ ترقی نہیں کر سکا جس سے وہ آج مکاشفہ کی بات کرتا، جس سے وہ آج الہام کی بات کرتا، جس سے وہ خدا کی قدرت کی بات کو کرتا اور خداوند کے جلال کو کیا کرتا، حاصل کرتا، اور الہام کو حاصل کرتا، مکاشفہ کو حاصل کرتا، مسیح کی عقل کو حاصل کرتا، اور جو اس روح کو جو خدا کی تہ کی باتوں کو بتاتا ہے، روح القدس چاہیے اس کو سمجھنے کے لیے۔ انسانی، نفسانی، جسمانی ہو کر، بچے ہو کر ہم کبھی بھی اسے نہیں سمجھ سکتے۔ پولوس کہتا ہے کہ میں نے تمہارے اس لیول کو دیکھ لیا کہ میں اس طرح تمہارے ساتھ باتیں نہیں کر سکا جس طرح کیسے کرتے ایک بالغ شخص سے کرتے ہیں، جس طرح ایک روحانی شخص سے کرتے ہیں۔ اور یسوع نے بھی یہ کہا کہ میں اب تک یہ باتیں نہیں کہ تم اس کی برداشت نہیں کر سکتے۔ آئے جی پڑھیے 30۔ ہاں جی، لکھا کہ یوحنا کی انجیل 16 باب کی 12ویں آیت میں مجھے تم سے اور بھی بہت سی باتیں کہنا ہے، مجھے تم سے اور بھی بہت سی باتیں کہنا ہے، مگر اب تم ان کی برداشت نہیں کر سکتے۔ ہاں، مگر اب تم ان کی برداشت نہیں کر سکتے۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اگر آپ زندگی میں سکسیس ہونا چاہتے ہیں، آپ زندگی میں مکاشفہ لینا، بولنا، سننا چاہتے ہیں، اور تو آپ کو روح القدس کی ضرورت ہے۔ تو یسوع مسیح نے بھی اپنے شاگردوں کو کہا تم اس کی برداشت نہیں کر سکتے، کیونکہ کرنتھس کی کلیسیا نے اتنی ترقی نہیں کی تھی کہ وہ گہری سچائیوں کو سیکھ سکتے، وہ گہری سمجھ کو سیکھ سکتے، وہ گہرے مکاشفہ کو سمجھ سکتے، وہ گہرے الہام کو سمجھ سکتے، وہ گہری مسیح کی حکمت کو سمجھتے۔ اس کو سمجھنے کے لیے روح القدس کی ضرورت ہے۔ اس لیے آپ، مجھے اور آپ کو روح القدس چاہیے، ورنہ کرنتھس کی کلیسیا نے کیسے اس نے جانا کہ ان کی زندگی میں ابھی تک نفسانی ہے، ابھی تک یہ جسمانی ہے۔ آئیں ذرا دیکھیے 30 آیت پڑھ دیجیے۔ لکھا ہے کیونکہ ابھی تک جسمانی ہو، اس لیے کہ جب تم
में हसद और झगड़ा है, तो क्या तुम जिस्मानी ना हुए और इंसानी तरीके पर ना चलो। हाँ, यहाँ पर लिखा है कि ये ईमानदार अपनी रूह में अभी तक जिस्मानी थे। अंडरलाइन करें जिस्मानी को। इसकी शहादत इस हकीकत से मिलती है कि उनमें हसद झगड़ा था। हसद और झगड़े को अंडरलाइन कैसे पता चला ये जिस्मानी, क्योंकि अब तक उनकी जिंदगी में हसद और झगड़ा था। हकीकत से, क्योंकि वो इस शहादत की हकीकत से उन्हें पता चलता है कि झगड़ा हसद ये तो जिस्मानी लोगों का काम है, ये तो नफसानी लोगों का काम है। सो चुनाचा पौलुस के सवाल का यही मतलब था कि वो कहता है कि ये चलन तो इस दुनिया के लोगों का खासा है और उनका नहीं जो खुदा की रूह की हदायत से चलते हैं। उसने देखा जब इनमें हसद है, जब इनमें झगड़ा है, जब इनमें तफरका है, तो ये तो जिस्मानी लोगों का काम है। तो जिस्मानी लोगों की जिंदगी में हसद और झगड़ा होता है, रूहानी लोगों की जिंदगी में हसद और झगड़ा नहीं होता। इस लेवल से उसने क्या किया है उसको जाना है। जरा पढ़ दीजिए। हाँ जी, दोबारा से वही नहीं, अगली आयत पढ़ दीजिए जी। इसलिए कि जब एक कहता है मैं पौलुस का हूं और दूसरा कहता है कि मैं अपुल्लोस का हूं, तो क्या तुम इंसान ना हुए। अपुल्लोस क्या चीज है और पौलुस क्या, खादम जिनके वसीला से तुम ईमान लाए, और हर एक की वो हैसियत है जो खुदावन ने उसे बख्शी। आमीन। सो यहाँ पर हम देखते हैं खुदा के कलाम में से चौथी है जी नहीं, चौथी आयत की मैं बात कर रहा हूँ। जी नहीं। सो यहाँ पर हम देखते हैं चौथी आयत में, अंडरलाइन करें कि इंसानी लीडरों मसलन क्या करता है, कोई क्या कहता है। चौथी आयत पढ़िए। इसलिए कि जब एक कहता है मैं पौलुस का हूं और दूसरा कहता है अपुल्लोस का हूं। अच्छा, अंडरलाइन करें, अपुल्लोस को अंडरलाइन करें और पौलुस को अंडरलाइन करें। कहते हैं तुम्हारे च हसद वेख्या, झगड़ा वेख्या, तफरका वेख्या। चौथी आयत में कहता है कि तुम में से कोई कहता है कि मैं पौलुस का हूं और कोई कहता है अपुल्लोस का हूं। यानी तुझते पार्टियां बाजियां बनाई हुई हैं, तुझते झगड़े बनाए हुए, तुझते तफरके बनाए हुए। और पार्टियां बनाने में वो क्या थे, दरअसल बिल्कुल इंसानी सतह पर चल रहे थे। वो पार्टियां झगड़े करने में, हसद करने में वो नफसानी तौर पर, जिस्मानी तौर पर चल रहे थे। तो जेड़ा बंदा इन्ना चक्रा च पिया होया है, मुझे बताइए वो शख्स रूहुल कुद्स की कुदरत को, रूहुल कुद्स के मुकाशफा को, रूहुल कुद्स की हिकमत को, रूहुल कुद्स के इल्हाम को कैसे समझेगा। आज मैंने देखा, क्योंकि हमने पहले बाब में एक चीज को हम सीख रहे थे कि ये पहले दिन से ही मसीह से हटकर इंसानों की आहो भक्ति करते थे, इंसानों को क्या करते थे, इज्जत देते थे और इंसानों के पीर मुरीद बनते थे। आज भी ऐसा ही है कि लोगों ने आज इस तरीके से ऐसे बिदती लोगों को, ऐसे लोगों को नहीं पहचाना जो खुदा के कलाम, इल्हाम और रूहानी नहीं है, लेकिन वो दुनिया के तरीके और दुनिया की चीज़ों को लेकर आते हैं और फिर उन्हीं के हम पैरोकार बनते हैं। फिर हम उसके इंसानी इज्जत और इंसानी पैरोकारी के पीछे हम मसीह का मसलूबियत, मसीह का मुकाशफा, मसीह की मोहब्बत और खुदा के कलाम की तालीम को हम क्या करते हैं, भूल जाते हैं। तो आज मोस्टली लोग क्या कर रहे हैं, यही कर रहे हैं। और ऐसे खादिम आपको मिलेंगे जो आपको क्या करते हैं, अपने पीछे लगाते हैं। और फिर चुनाचा पौलुस के सवाल का यही मतलब है कि क्या तुम जिस्मानी ना हुए, झगड़े ताड़े च इंसानी तोहम परस्ती जो है वो आपके अंदर है। और आगे अब कहता है कि अब तक पौलुस रसूल इंसानों को सरबुलंदी देने की बेवकूफ़ी का बयान करता रहा है कि बेवकूफ़ी है तुसी इंसानों को सरबुलंदी देंगे हो, ये बेवकूफ़ी है कि तुम इंसानों की हिकमत को पर अमल करते हो, ये बेवकूफ़ी है कि तुम इंसानों के कलाम की पैरवी करते हो, ये बेवकूफ़ी है कि तुम मुकाशफा से खाली हो, क्योंकि तुसी तो पे पौलुस और अपुल्लोस के चक्रा च, तुम तो पड़े हसद और झगड़े के चक्रों में, और तुमने इंसानी तारीख को, इंसानों को क्या किया है, ज्यादा पसंद किया है।
آئے ذرا وہ یہ کہتا ہے، آگے سے ہم دیکھتے ہیں کہ اسی مقصد سے اس نے انجیل کے پیغام کو، حقیقی نوعیت کو بھی اجاگر کیا کہ اب وہ مسیحی خدمت کے موضوع کی طرف آتا ہے، اور اس سلسلے میں اپنے نقطۂ نظر کی وضاحت کرتا ہے کہ یہ بہت بڑی حماقت ہے کہ مذہبی لیڈروں کے گرد پارٹیاں تشکیل دے کر ان کی عزت افزائی کی جائے۔ اپنی پارٹیاں بنائیاں، عزت دیتی گئی، تو اب تک وہ یہاں تک کیا ہے وہ بات کرتا رہا، لیکن اب جا کر وہ مسیحی تعلیم، مسیحی بلوغت کی طرف جو ہے وہ بات کرے گا۔ آج کے پیغام میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آئیں ان لوگوں کو پہچانیے جو روحانی ہیں، ان لوگوں کو پہچانیے جو آپ کو مسیح سے ملا ہے، ان لوگوں کو پہچانیے جو مکاشفہ، الہام اور مسیح کی عقل تک آپ کو لے چلے۔ آئیں توہم پرستی سے، انسان پرستی سے، انسان کی کو سر بلندی دینے کی بیوقوفی سے باہر نکلے۔ آئے خدا کو عزت دے، آئے یسوع کو عزت دے، آئے اس کی آمد کا انتظار کرے، آئے روحانی بلوغت کی طرف بڑھے، آئے مسیحی تعلیم کو جاننے کے لیے آپ کو روح القدس سے کیا ہونا ہے؟ معمور ہونا ہے، تاکہ آپ جسمانی باتوں کو سمجھ سکیں۔ ذرا پڑھیے 5ویں آیت کو پڑھیے۔ اپلوس کیا چیز ہے اور پولوس کیا؟ خادم جن کے وسیلہ سے تم ایمان لائے، اور ہر ایک کی وہ حیثیت ہے جو خداوند نے اسے بخشی۔ آمین۔ انڈرلائن کریں 2 چیزوں پر، پولوس کو دائرہ لگائیں، اپلوس کو دائرہ لگائیں، تو لکھا ہے محض یہ خادم ہے، بس محض یہ خادم ہے۔ آج میں دیکھا اسی خادمہ دی خدا جنڈی عزت کر دیتی، اور آج کئی لوگ ہیں خدا جتنی عزت جو ہے وہ خادم چاہتے ہیں، اور وہ میں نے اسی باب سے اس کو شروع کیا تھا، وہ صرف اتنا کہنا چاہتا ہے کہ پولوس اپلوس یہ خادم ہے، بس اس سے بڑھ کر نہیں ہے۔ لیکن آج میں نے اور آپ نے کیا کیا ہے، لوگ ایسے خادم بھی آپ کو ملیں گے، ایسے لوگ بھی ملیں گے جو پارٹی بازی بناتے ہیں اور اپنے آپ کو کیا کرتے ہیں، اپنی آہو بھگت کرواتے ہیں، اپنی عزت خدا جتنی کرواتے ہیں، ایسی تعلیمات کو جو ہے وہ پیدا کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جی اسپرچول کورنگ ہم سے لیں اور اسپرچول کورنگ دے ہمیں، باپ کہیے ہمیں، جو ہے نا ہر چیز کو وہ کریں۔ اور اب میں نے دیکھا کہ پیری مریدی جو ہے وہ آگئی، اور مسیح اس کا مکاشفہ، اس کا کلام، اس کی حکمت، اس کا الہام اور اس کی مصلوبیت، اس کی بادشاہی کچھ بھی ہماری زندگی میں نہیں رہی، اور ہم نے اس قدر کیا کیا ہے کہ جن کے وسیلہ سے خداوند یسوع مسیح پر ہم ایمان لائے تھے، آج ہم نے یسوع مسیح کو چھوڑ کر کیا کیا ہے، وہ ان کو کیا کیا ہے، عزت دی۔ فقط جو ہے نجات کا وسیلہ یسوع مسیح ہے۔ آؤ مخالفت گروہوں کے سربراہ نہیں بلکہ کرنتھس کی ایسی بیوقوفی تھی کہ وہ خادموں کو مالک کا درجہ دے رہے تھے۔ آج اسی بھی خدا خادموں کو مالک کا درجہ دے رہے۔ آج میں اور آپ بھی ایسے خادم ہیں جو مالک کا درجہ چاہتے ہیں، ایسے خادم ہیں جو کہتے ہیں سانو ابا ابا کیا کرو، جبکہ یہ سن کا تو زمین پر کسی کو باپ نہ کہنا۔ اب اس کا مطلب یہ تھا جو اس نے کہا کہ جب تم دعا کرو تو کہا کرو اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے۔ تو ہمارا باپ جو ہے وہ آسمان پر ہے، ہمارا کفارہ دینے والا یسوع ہے، ہمارے لیے جان دینے والا یسوع ہے، ہمارے لیے جو مصلوب ہوا وہ یسوع ہے، ہمارے لیے جو حکمت ہے وہ یسوع ہے، ہمارے لیے جو قدرت ہے وہ یسوع ہے۔ اور روح القدس کی باتوں کو جاننے کے لیے آپ کو روح القدس سے بھرے خادموں کی ضرورت ہے، آپ کو خود روح القدس سے بھرنا ہے، پھر آپ مکاشفہ، الہام اور اس کی حکمت کو کیا کریں گے، جانیں گے۔ لیکن اگر آپ نفسانی ہیں، اگر آپ جسمانی ہیں، تو پھر آپ خادموں کو مالک کا درجہ دیں گے، اور اگر آگے سے خادم بھی کوئی ایسا ہے تو وہ بھی آپ سے کیا کرے گا، مالک کی عزت چاہے گا، مالک کا درجہ چاہے گا۔ آئیے آخری آیت دیکھیں گے اور دعا کریں گے۔ تو آئرن سائڈ جو ہے وہ اس نقطے پر بہت عمدہ خیال پیش کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے آئرن سائڈ کہتا ہے، بڑا خوبصورت خیال وہ پیش کرتا ہے، کہتا ہے تصور کریں کہ ایک گھرانے میں نوکروں پر تفرقہ پڑا ہوا ہے۔ کہتا ہے تصور کرو کہ ایک گھرانے میں نوکروں پر تفرقہ پڑا ہوا ہے۔ آج جیسے پتا کہ خدا نو چھڑ کے، صلیب نو چھڑ کے، مکاشفہ نو چھڑ کے، بادشاہی نو چھڑ کے اور اس کے آمد کو چھوڑ کے اسی
خدا دے گھر چ نوکراں تے تفرقہ پایا جائے. وہ کہندا ہے پولوس دا, وہ کہندا ہے پولوس دا, وہ کہندا ہے دا, وہ کہندا ہے میرا مالک, وہ کہندا ہے میرا مالک ہے. ہر بندے نے ایسے خادموں کو, روحانیوں کو بھی, جسمانیوں کو بھی اپنے مالک بنانے کی کوشش کی. تو کتنا خوبصورت آئرن سائڈ کا خیال ہے کہ تصور کریں کہ ایک گھرانے میں نوکروں پر تفرقہ پڑا ہوا ہے. اسی تے تھلے چلے گئے کہ اسی نوکراں تے تفرقہ پایا. سنیں, اپلوس ہو یا پالوس ہو, وہ صرف خادم ہے, وہ صرف مسیح کا نوکر ہے. تے اج اسی مسیح چھڑ کے تے نوکراں تے لڑائیاں پائیاں ہوئی نے. وہ کہندا میں عہدہ ہوں, وہ کہندا میں عہدہ ہوں. تو پھر میں اور آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ سوچ سکتے کہ ایسی عقل رکھنے والا جو ہے وہ روحانی ہو سکتا ہے, وہ جو ہے رول کچھ سے بھرا ہو سکتا ہے. یقیناً وہ نفسانی ہوگا, یقیناً وہ جسمانی ہوگا. جو آپ کو ایسی تعلیم دیتا ہے وہ بھی نفسانی اور جسمانی ہے. اور اگر میں اور آپ ایسی حرکتیں کرتے ہیں تو پھر میں اور آپ بھی نفسانی اور جسمانی ہیں, ہم روحانی نہیں ہو سکتے. روحانی شخص خداوند یسوع کو پا لیتا ہے. آئیں اپنے سروں کو جھکائیں, اپنی آنکھیں بند کریں اور خدا کے کلام کے لیے خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں. سارا عزت جلال اپنے خداوند کو دیتے ہیں. دعا کریں. خدا باپ, میں آج صبح تیری پاک حضوری میں جھکتا ہوں اور آج میں خداوند اپنے لوگوں کے لیے تیری پاک حضوری میں دعا کرتا ہوں. سو خداوند میں دعا کرتا ہوں ذیشان کے لیے خداوند, کہ خداوند اسے تو اپنی برکت سے معمور کر اور اسے صحت دے خداوند, اسے شفا دے خداوند. میں سلاس فضل کے لیے تیرے حضور دعا کرتا ہوں, اس کی فیملی کے لیے کہ خداوند تو اسے بلیس کر خداوند, اس کی نوکری خداوند کے لیے اپنا بڑا جلال جو ہے وہ ظاہر کر. پس اے خداوند اگر تیرے لوگ مالی طور پر, روحانی طور پر, فزیکلی خداوند بیمار ہیں, ندار ہیں, کمزور ہیں, ڈپریشن کا شکار ہے, وہ یسوع کے نام سے جائیں. پس خداوند میں تیرا خادم ہوتے ہوئے دعا کرتا ہوں, ہمیں انسانوں کو سر بلندی اور مالک بنانے سے خداوند نکال, اور اس وقت تک ہم نہیں نکلیں گے جب تک ہم نفسانی ہیں, جب تک ہم جسمانی ہیں. پس اے خدا اپنے روح کچھ کی قدرت سے ہمیں معمور کر, ہمیں شفا دے اور اپنے ساتھ لے چل, اپنی آمد کا انتظار دے. ہمیں اس لائق کر کے خداوند ہم پارٹی بازیوں سے نکلے, ہمیں خداوند یہ فضل کر کے ہم انسان پرستی سے نکلے. خداوند ہم پر فضل کر, ہم اپنا رول کچھ سمے دے. خداوند ہم نے نوکروں پر تفرقہ ڈالا ہوا ہے, ہم خداوند آئے اپنے فضل دے کہ ہم اس لائق ہو جائیں کہ یسوع تو ہم سے گہری باتیں کر سکے. خداوند ہم اس لائق ہو جائیں کہ روحانی خادموں سے آسمانی مکاشفہ اور الہام لے سکیں. تیری برکت خدا زندگیوں پر آئے. جتنے لوگ خداوند چرچ میں آن لائن ہیں, جتنے لوگ شبی چرچ میں ہیں, جتنے لوگ خداوند ہر جگہ سے آن لائن ہیں, عبادت کر رہے ہیں, تیری بندگی کر رہے ہیں, جنہوں نے پرستش کی طرح کلام سنا, تلاوت سنی, خدا ان پر تیرے گھرانوں پر خداوند برکت آئے, رول کچھ کی آ گئے, بر یسوع کا خون آئے. خداوند ان کی زندگی میں خداوند دسمبر کی تمام برکت کو لے لیتا ہوں. خداوند ان کے پیارے, ان کے ساتھ ان کے لیے شکر گزاری. جن کے چلے گئے خدا ان پر تیرا ہاتھ آئے. خداوند تو ان کی قدرت کو اپنی ان کے اوپر ظاہر کر. ہر بندھن ٹوٹے, ہر جوا کھلے. خداوند تیرے فضل والا ہاتھ ان کی زندگی میں آئے. خداوند ہمیں روح کچھ سے معمور کر دے تاکہ ہم تفرقوں سے باہر نکل آئیں, ہم نفسانیت سے باہر نکل آئیں, ہم جسمانیت سے باہر نکل آئیں, ہم پارٹی بازی سے باہر نکل آئیں, ہم انسان کی خداوند کو مالک بنانے سے باہر نکل آئے. ہم خداوند صلیب کے پاس آ جائیں, ہم مکاشفہ کے پاس آ جائیں, ہم تیری بادشاہی کے پاس آ جائیں, ہم الہام کے پاس آ جائیں, ہم تیری حکمت سے بھر جائیں, ہم تیری آمد کے لیے تیار ہو جائیں. ہم خداوند روح کی گہری باتوں کو جاننے لگے. ہبا ربا لکا شدار ربیا رکا شدار ربیا را ہدار ربا ربا لکا شدار ربا لکا شدار ربا را ہلا رکھا تنم بار رکا شدار ربیا ربا لکا شدار ربا را. خداوند تیرا روح ایک ایک زندگی میں کام کرے. اس دعا کو سن خداوند, اور خداوند اس کا جواب دے. خداوند ہم اپنے منجی یسوع کے نام سے یہ دعا مانگتے اور پا لیتے ہیں. اے ہمارے باپ, تو جو آسمان پر ہے, تیرا نام پاک مانا جائے, تیری بادشاہت آئے, تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو. ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے, اور جس طرح ہم اپنے قرض دار کو معاف کرتے ہیں تمہارے قرض میں معاف کر, اور ہمیں آزمائش میں نہ لا بلکہ برائی سے بچا, کیونکہ بادشاہت, قدرت اور جلال ہمیشہ تیرا ہے. آمین. اب ہمارے خداوند یسوع مسیح کا فضل, خدا باپ کی محبت, روح القدس کی رفاقت اور شراکت دنیا کے تمام مقدسین, حاضر جماعت, گھر خاندان, زندگیوں کے ساتھ عبدالآباد ہوتی رہے. God bless you. God bless you.